السلام علیکم۔ میرا نام سلونی ہے۔ ہم لوگ انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں پر 100 گھر تھے اور 2-4 دکانیں، لیکن اس گاؤں کی اپنی کچھ روایتیں اور اصول تھے جن کو سارے گاؤں نے ماننا ہوتا تھا۔ یہاں پر ایک شخص کی شادی ہوتی ہے تو اس میں سارا گاؤں شامل ہوتا تھا۔ میری عمر 17 سال تھی جب میری شادی ہوئی، اور شادی کے اگلے ہی دن ایک شور پر میری آنکھ کھلی۔ یہ کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز تھی جو بری طرح چیخ چلا رہی تھی، اور شاید یہ آواز ہمارے گھر کے چوتھے گھر سے آ رہی تھی۔ لیکن اس گھر میں تو میری بہت اچھی سہیلی کی شادی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ چیخیں اسی کی لگ رہی تھیں۔ شادی ابھی ہوئی تھی، لیکن اگر اپنے شوہر سے کہتی کہ چلیں باہر جا کر دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے، تو پھر شوہر بات نہیں مانتا۔ لیکن اس گاؤں میں رواج تھا کہ اگر ایک کو کوئی مسئلہ بنا تو سارا گاؤں اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور باہر نکلتا تھا۔ اگر کسی گھر سے کوئی شخص باہر نہیں نکلتا تھا تو اس بات کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے ہم بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری سہیلی بری طرح رو رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا، اور اس کی میت پر ہی یہ فیصلہ ہوا کہ میری سہیلی کی شادی اس کے سر سے کروا دی جائے۔ وہ بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی مار دو، میں یہ سب نہیں کروں گی، کیونکہ یہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو جاتی یا اس کا شوہر مر جاتا تو اسے اپنے ہی خاندان کے کسی مرد سے شادی کرنی پڑتی، وہ بھی میت کے تیسرے دن۔ اور پھر اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد کون ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے یا پھر بچہ ہے۔ اس لڑکی کا کیا لگتا ہے، اس کا جو کچھ بھی لگتا ہے، اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ اس لیے یہ رسم رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی لڑکی کسی کے گھر چلی جائے تو پھر وہاں سے واپس نہ جائے۔ اگر اس کا شوہر مر جائے تو تب بھی نہیں۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اس رواج کے پیچھے حکمت ہے کہ کوئی بھی عورت بنا مرد کے نہ رہے، اور ایک گھر میں جائے تو اس کا جنازہ ہی نکلے، خود نہ نکلے۔ لیکن اب یہ حکمت بہت ہی پیچھے رہ گئی تھی، اور اس رواج کو لوگوں نے ایسا بنا لیا تھا کہ اس میں سے اپنا فائدہ نکالتے تھے۔ گھر میں ایک لڑکی آئی ہے، اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے دیور جیٹھ اس پر نظر رکھتے اور اس سے شادی کر لیتے، اور اگر ان کی بیویاں حیات ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری سہیلی کی شادی اس کے سسر کے ساتھ کروا دی گئی تھی، جس کو وہ اپنے باپ کی جگہ دیکھتی تھی، اور وہ اب اپنی ساس کی سوکن بن چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس بھیج دو، میں اپنے بچے لے کر چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، میرے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ابھی تو میں نے اسی کے لیے جی بھر کر رویا بھی نہیں، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت برا محسوس ہوا۔ میں اسے تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر ایک اور رواج تھا کہ نئی نویلی دلہن کسی بیوہ کے پاس ہی نہیں جا سکتی۔ میں اسے تسلی بھی نہ دے پائی تھی۔ اس گاؤں میں اس طرح کے بہت سے اصول اور رسمیں تھیں جو شاید انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں، کیونکہ ان اصولوں میں انسانیت پیچھے ہی رہ جاتی تھی۔ میرا شوہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرے سسر بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ گھر میں صرف میری ساس تھی۔ پتہ نہیں میرے دل میں برے خیال کیوں آتے تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں اپنی دوست کے بارے میں کافی دن تک پریشان رہی۔ پھر پتہ چلا کہ اس عورت کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اسی گھر میں رہتی ہے۔ عورت پہ ظلم ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے سوائے اس ظلم کو برداشت کرنے کے۔ میری زندگی اچھی جا رہی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی دے دیا، لیکن میرا بیٹا بالکل میرے شوہر جیسا تھا۔ میرا شوہر اسے عجیب و غریب قسم کی باتیں سکھاتا تھا کہ اس اصول پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے خاندان کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس گاؤں کے تم نوجوان لڑکے بنو گے، تمہارا کام ہے سب کی حفاظت کرنا۔ کچھ باتیں تو اچھی تھیں، لیکن وہ میرے بیٹے کو بالکل اپنے جیسا بنا رہا تھا، اصول پرست اور اصولوں کے لیے لوگوں کو بھی قربان کر دینے والا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بھی اس طرح بنے، لیکن وہ بن رہا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے بھی دور دور رہتا تھا۔ میں اسے گلے سے لگانا چاہتی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ لگاتی یا بوسہ دینا چاہتی تو وہ کہتا کہ امی ایسا نہیں کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ میری ماں ہیں، آپ کا اپنا ایک مقام ہے،
آپ مجھے ہاتھ مت لگایا کریں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ چھوٹا سا تھا، میرے سامنے کب اتنا بڑا ہو گیا۔ میرے لیے تو ابھی بھی وہ چھوٹا ہی تھا۔ ماں باپ کے لیے تو اولاد چھوٹی ہی رہتی ہے، لیکن میرا بیٹا بہت کم عمری میں بالکل کسی جوان مرد کی طرح پیش آتا تھا۔ اس میں بچوں والی کوئی بات نہیں تھی، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا اور ہر مسئلے میں بولتا تھا، بڑی پکی اور مضبوط بات بھی کرتا تھا۔ کبھی کبھی خوشی ہوتی تھی کہ اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ سمجھدار ہے، لیکن کبھی کبھی دکھ ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس گاؤں میں نہیں رہے، نہیں تو اس کی سوچ بھی ایسی ہو جائے گی۔ پر اب یہ سب کچھ ہو چکا تھا، وقت گزرنے لگا، وہ 12 سال کا ہو گیا اور اس کے بعد ایک دن اچانک مجھ پر قیامت ٹوٹی جب یہ پتہ چلا کہ میرا شوہر ایک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ سڑک پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ یہ خبر جب مجھ تک پہنچی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے لیے تو آج ہی قیامت آ گئی تھی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، میرے شوہر کی ماں بھی بری طرح رو رہی تھی اور میرا بیٹا بھی۔ ہم سب ابھی کچھ ہی دیر روئے تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب اس کا کیا ہوگا، اب سلونی کی شادی کس سے کرائیں گے، ان کے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، پھر اس کا کیا ہوگا۔ ایک تو مجھ پر اتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی، اوپر سے یہ لوگ سوچ تک نہیں رہے تھے کہ ابھی میرے شوہر کی میت پڑی ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میری ساس نے سب کو کہا کہ اپنے منہ بند رکھو، میرے بیٹے کو اس دنیا سے سکون سے جانے دو۔ میرے شوہر کو دفنا دیا گیا اور اس کے بعد اگلے ہی دن گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ 3 دن سے پہلے نکاح ہو جانا چاہیے۔ میری ساس نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی مرد نہیں، تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ مرد ہے، آپ کے گھر میں اس کا اپنا بیٹا جو کہ 12 سال کا ہے، کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اس کا اپنا بیٹا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ رسم میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا بھائی، بس یہ لکھا ہے کہ گھر میں جو بھی مرد موجود ہوگا اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی اور اس گھر میں اس کا اپنا بیٹا ہی موجود ہے، اسی لیے اسی کے ساتھ اس کی شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر میں سامنے آ کر کوئی بدتمیزی کرتی تو سارے خاندان کو سزا ملتی، یہ بھی اس گاؤں کا ایک اصول تھا، اس لیے میں سامنے آ کر کچھ بول نہیں پائی۔ لیکن میری ساس نے محتاط الفاظ میں کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کچھ تو رحم کریں، یہ اس کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن سے پہلے ان کی شادی نہیں کروائی تو پھر پورے گاؤں پر کوئی عذاب آ جائے گا۔ آج تک اس رسم کو ساری عورتوں نے پورا کیا ہے اور ابھی پیچھے ایک لڑکی نے اپنے سسر سے شادی نہیں کی، کیا وہ اب اس کی بیوی بن کر خوش نہیں رہ رہی؟ یہ تو سلونی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے پیچھے ہمارے گاؤں پر کوئی عذاب لے آئے گی، ہم سب کو مصیبت میں ڈال دے گی۔ ہو سکتا ہے سیلاب آ جائے، ہو سکتا ہے ہماری فصلیں جل جائیں، عذاب تو اسی طرح کے آتے ہیں۔ میری ساس نے مزید کوئی بات کی تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے رسم پوری کرنے کے معاملے میں کوئی مسئلہ ڈالا تو پھر تمہیں سائڈ پر بھی کرنا ہمیں آتا ہے، کیونکہ پھر تم بھی ہمارے لیے خطرہ ہو اور تمہاری بہو بھی اور تمہارا پوتا بھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ میری ساس بھی سمجھ گئی تھی اور میں بھی کہ اگر ہم نے اس رسم کو پورا نہیں کروایا تو یہ لوگ ہم تینوں کو جان سے مار دیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے مجبوری میں میری شادی میرے بیٹے کے ساتھ کروا دی گئی۔ مجھ پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ ایک تو کہتے ہیں کہ کسی پر قیامت آ گئی، پر کبھی کبھی قیامت کے بعد ایک اور قیامت بھی آتی ہے اور اس کے بعد انسان جیسا رہتا بھی نہیں ہے۔ میرا بیٹا جس کو میں نے پیدا کیا تھا، جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، آج وہ میرا شوہر بن گیا تھا۔ یہ بات سوچ کر ہی دماغ گھوم جاتا تھا کہ جیسے ہم اس دنیا میں نہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہو چکے تھے۔ اسی گاؤں میں کسی کی شادی اس کے سسر سے کروا دی گئی تو کبھی کسی کی شادی اس کے دیور سے، ایک لڑکی کی شادی اپنے ہی بھائی سے بھی ہوئی تھی۔ لیکن اپنے بیٹے سے شادی کا یہ قصہ بہت سالوں کے بعد دیکھنے کو ملا تھا۔ کہتے تھے کہ 40 سال پہلے بھی ایک عورت پر یہ وقت آیا تھا کہ اس کی شادی اس کے بیٹے سے کروا دی گئی تھی اور اس نے اگلے ہی دن خودکشی کر لی تھی، لیکن اس طرح یہ رسم پوری نہ ہوئی تھی
اور اس کی خودکشی کرنے کے بعد زبردست قسم کی بھوک پڑ گئی تھی، جس کے بعد 20,000 لوگ مر گئے تھے۔ اسی لیے مجھے کہا گیا کہ میں اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہوں تو بالکل بھی نہ کروں، نہیں تو میرے جانے کے بعد میری ساس اور میرے بیٹے کو بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ یہ 7-8 دن مجھ پر کیسے گزرے تھے میں ہی جانتی تھی۔ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی، وہ جیسا بھی تھا کم سے کم میرا شوہر میرا محافظ تھا۔ اگر وہ اس دنیا سے نہیں جاتا تو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا۔ یہ سب اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک دن میں کھانا پکا رہی تھی جب میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ سلونی میرے لیے بھی کھانا پکا دو۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی مجھے میرے نام سے بلاتے ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ نام ہی لوں گا، امی کیوں کہوں، تم میری بیوی ہو اور بابا بھی تو تمہارا نام ہی لیا کرتے تھے۔ میں نے وہی چمٹا اٹھا لیا جس سے میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آئندہ اگر مجھے میرے نام سے پکارا اور اس طرح کی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا بھی سر چڑھ کر بولنے لگا کہ اپنی اوقات میں رہو، میری بیوی ہو، میری ماں نہیں۔ میرا شوہر جاتے جاتے مجھ پر کتنے ظلم کر گیا تھا، میرے بیٹے کا دماغ خراب کر کے گیا تھا۔ میرا بیٹا وہی زبان بول رہا تھا جو اس گاؤں کے مرد بولا کرتے تھے۔ یہ رسم پوری نہیں ہوئی تو ہم سب مر جائیں گے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری چھوٹی سی ضد کے پیچھے گاؤں کے ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے؟ میں نے اپنے بیٹے سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، لیکن میں خودکشی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج ٹھیک 40 سال پہلے جس عورت کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس نے اگلے دن خودکشی کر لی تھی، کیونکہ اس کا واحد علاج خودکشی تھا۔ لیکن میں تو مر بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی میں۔ میری ساس نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اسے بھی مجھ پر ترس آتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے اور تمہارا بیٹا بھی اب تمہارا بیٹا نہیں رہا۔ میں نے انہیں کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ یہاں پر یہ رواج نہیں تھا کہ کسی عورت کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جاتی، اور کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے شک پڑ چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن میں بے ہوش ہو گئی اور آنکھ کھلی تو دایا میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میری ساس منہ میں کپڑا دبائے رو رہی تھی جبکہ دایا نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، اب کون سی قیامت آ گئی ہے مجھ پر؟ اب زندگی میرے لیے کون سا نیا امتحان لے کر آئی ہے؟ بتائیں تو صحیح مجھے ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے، لیکن یہاں پر یہ پہلے بھی ہوتا ہی رہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دو بیٹی، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ اور خبر مجھے سنائی گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے یہ خبر سنائی گئی کہ میں امید سے ہوں۔ میں فوراً ہی رونے لگی پھوٹ پھوٹ کر اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری ساس میرے سرہانے چپ کر کے بیٹھی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ ان کی آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس سے برا کیا ہوگا؟ اب بھی وقت ہے، جو تو چاہتی ہے تو وہی کر۔ میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور جس کے نصیب میں زندگی لکھی ہوتی ہے موت اسے نہیں آتی، اور جب موت لکھی ہوتی ہے تو زندگی نہیں رہتی۔ جو کرنا چاہتی ہے تو کر، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھا رہی تھیں، کیا کہہ رہی تھیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کام میں پہلے اس لیے نہیں کر پائی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے پیچھے میری ساس اور میرے بیٹے کو مار دیا جائے گا، لیکن میں تو جیتے جی مر رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت اچانک سے میری آنکھ کھل گئی تو مجھے میرا شوہر خواب میں آیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اس کے بعد بس میرا دماغ جیسے معاف ہو گیا۔ میں نے اپنی کچھ چیزیں اٹھائیں اور میں یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، نہ اپنی ساس کو اور نہ ہی اپنے بیٹے کو۔ چلتے چلتے میں شہر کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی میری طرف آئی اور بالکل قریب آ کر رک گئی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ٹکرا گئی ہوں۔
کیونکہ میری ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے مجھے ایسا لگا کہ میں گاڑی سے ٹکرا گئی ہوں، لیکن گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت صاف ستھرے اور اچھے سے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی میرے سرہانے بیٹھی تھی جو کافی سمجھدار اور پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا نام سیما ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کیا کر رہی تھیں سڑک پر؟ آپ کا گھر کدھر ہے؟ آپ کے گھر والے کدھر ہیں؟ بتائیں مجھے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ میں رونے لگی اور روتے روتے میں نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ آج کل بھی اتنی جہالت ہے۔ پھر وہ اپنے دماغ میں کچھ سوچنے لگی اور مجھے بولی کہ ابھی میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور الٹرا ساؤنڈ میں 1 گھنٹہ لگایا۔ اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اسے اپنی کہانی سنائی تو ڈاکٹر نے مجھے ایک خبر بتائی کہ جسے سن کر میری جان میں جان واپس آ گئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کے اس دنیا سے کب گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر یہ بچہ آپ کے شوہر کا ہی ہے؟ وہ 1.5 مہینہ پہلے کی ہے، یہ بچہ میرے شوہر کا تھا۔ اب میں سیما کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اپنے گھر واپس بھیج دوں۔ میں نے کہا کہ واپس نہیں جا سکتی، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہی رہیں، پھر ہم لوگ کچھ کرتے ہیں۔ وہ ایک عورتوں کے سینٹر سے بھی وابستہ تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے وہاں چھوڑ دے گی۔ سیما ہی مجھے ایک مفتی صاحب کے پاس بھی لے گئی جنہیں یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس طرح کا نکاح جائز نہیں ہوتا، تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں، وہ تمہارا بیٹا ہے، تم بیٹے کی طرح ہی اس کی پرورش کر سکتی ہو اور اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، کیونکہ محرم رشتوں میں تو نکاح جائز ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں یہ سن کر بھی مطمئن ہوئی اور سوچنے لگی کہ جہالت اور رسمات پرستی نے میری زندگی کو کتنا برباد کیا، لیکن میں اس گاؤں میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ کسی طرح اپنے بیٹے سے رابطہ کیا، اسے یہ سب کچھ بتایا، وہ میرے پاس واپس آ گیا، لیکن ایک بری خبر لے کر کہ میری ساس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ گاؤں والوں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ یہ خبر میرے لیے بہت بری تھی۔ میری ماں جیسی ساس اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو بھی مفتی صاحب کے پاس لے گئی جنہوں نے اس کا برین واش کر کے اسے ساری باتیں بتائیں اور اس کے بعد وہ بھی بہتر ہو گیا۔ اب ہم دونوں شہر میں ہی رہتے ہیں۔ سیما نے ہمیں کام بھی لے کر دیا ہے۔ میں ایک بڑے سے بنگلے میں ایک بہت اچھی خاتون کے لیے کھانا پکاتی ہوں اور میرا بیٹا چوکیداری کرتا ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، اللہ مجھے نیک اولاد دے اور میں اپنے دونوں بچوں کی پرورش کروں گی۔ اس دنیا میں بہت برے لوگ ہیں، جیسا کہ اس گاؤں کے لوگ جو کہ مالک بنے پھرتے ہیں، عورتوں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ سیما کو میں نے سب کچھ بتایا اور سینٹر والوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گاؤں کے خلاف خبر چلائیں گے، جا کر لوگوں سے بات کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پھر وہ لوگ میری جان کے بھی دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن اب وہاں پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہم کسی طرح بھی لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ دنیا پتھر کے زمانے والی نہیں رہی کہ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں۔ یہ سوچ کر تو میں بھی حیران ہوں کہ جہالت ہی میری دشمن تھی۔ میں نے کیا سمجھ لیا؟ مجھے لگا کہ میرے بیٹے کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے اور وہ میرا شوہر بن گیا ہے۔ پھر مجھے یہ لگا کہ شاید میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں امید سے ہوں اور یہ بچہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام اپنے شوہر کے نام پر رکھوں گی اور ہمیشہ اس کی یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزار دوں گی۔ اور پھر میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ رسمیں کبھی بھی انسانیت سے اوپر نہیں ہوتیں۔ رسموں کے پیچھے انسانیت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی رسمیں جو انسانیت کے خلاف ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ تو ہر طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رسم تو خیر بہت بڑی تھی، ہم تو چھوٹی چھوٹی رسموں کے غلام ہیں کہ جو ہوتا ہے وہی ہوگا، جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ عورت کو دبا کر رکھو، عورت تو غلامی کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ معاشرے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے جو عورت کو دبا کر رکھتے ہیں۔ ہمیشہ وہی معاشرے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی عورت، اپنی بیٹیاں اور اپنی لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر عورت پڑھ لکھ جائے تو وہ نسلیں سنوار سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔